بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چونکہ کرم داد چھوٹا سا تھا، لہذا باپ اسے ابھی کھیتوں میں لے جاتا تھا۔ ایک دوپہر وہ کھیت میں کام کر رہا تھا اور کرم داد ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تب اس نے عیدہ پہلوان کو دیکھا۔ اس نے آتے ہی کہا، چلو اے کرم داد، میرے ساتھ چل۔ اس کا باپ کھیت پر سے دوڑتا ہوا درخت کے پاس آیا، پھر عاجزی سے بولا، عیدے کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ پہلے میری بیوی کو لے گیا، اب میرے بچے کو بھی لے جانا چاہتا ہے۔ عیدے نے اس کے باپ کا گریبان پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے پوچھا، تو اپنی عورت کو اپنے گھر کیسے لایا تھا؟ اس کے باپ نے سہم کر جواب دیا، نکاح پڑھا کر لایا تھا۔ نکاح میں تیری عورت نے قبول کہا تھا؟ ہاں کہا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ ہے تیری عورت تجھ سے راضی تھی؟ ہاں مجھ سے راضی تھی۔ وہ راضی تھی تو اسے اس کے باپ کے گھر سے لے آیا۔ اب وہ مجھ سے راضی ہے، میں تیرے گھر سے اپنے گھر لے آیا ہوں، تجھے کیا اعتراض ہے؟ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، میں راضی خوشی کا سودا کرتا ہوں۔ اس کے باپ نے گڑ گڑا کر کہا، مگر میرا بیٹا تیرے ساتھ جانے کے لیے راضی نہیں ہے، پھر کیوں زبردستی کر رہا ہے؟ میں ایسے چھوکروں پر تھوکتا ہوں، پر کیا کروں؟ وہ نہیں مانتی ہے، کہتی ہے اسے اس کی گود میں پہنچاؤں تو مجھ سے نکاح پڑھائے گی۔ اس کے باپ نے جھٹکے سے اپنی گریبان کو چھڑا لیا، پھر غصے سے لرزتے ہوئے پوچھا، وہ مجھ سے دشمنی کیوں کر رہی ہے؟ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں نے اس پر تھوک دیا، اب میرے بچے کو چھیننا چاہتی ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں کبھی اسے جانے نہیں دوں گا۔ کیا تو میرا راستہ روکے گا؟ میں اپنے بچے کے لیے موت سے ٹکرا جاؤں گا، لیکن اسے ایک بدکار عورت کے پاس نہیں جانے دوں گا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں ناراضی کر رہا ہے؟ ابھی تیرے سامنے ایک لمبی عمر پڑی ہے، کسی اور سے شادی کر لے اور بچے پیدا کر لے، کیوں اپنی جان کا دشمن بن رہا ہے؟ عیدے، یہی بات میں تجھے سمجھا رہا ہوں، کیوں اپنی جان کا دشمن بنتا ہے؟ کسی بھی مظلوم کو اس کی برداشت کی حد تک ستا، اس پر ظلم کر، لیکن اتنا نہیں کہ وہ زندگی سے بیزار ہو کر موت کی پرواہ کیے بغیر پلٹ کر حملہ کر بیٹھے۔ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا، تو اور مجھ پر حملہ کرے گا؟ یہ کہتے ہی اس نے ایک الٹا ہاتھ اس کے باپ کے منہ پر رسید کیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے جا گرا، جہاں وہ گرا تھا وہیں کدال پڑی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً ہی اسے اٹھا کر غصے سے لرزتے ہوئے کہا، میں آخری بار سمجھا رہا ہوں، یہاں سے چلا جا، اور میں بھی آخری بار سمجھا رہا ہوں، اس چھوکرے کو لے جانے دو، روک کوشش نہ کرو، اسے تو قانون بھی مجھ سے الگ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی دین ہے، میرے گھر کا چراغ ہے، وہ مالک دیتا ہے تو عجب انداز میں دیتا ہے۔ وہ عورت بے وفا تھی، لیکن وہی یہ چراغ روشن کر گئی، یہ چراغ میرے نام ہے اور میرے ہی نام رہے گا۔ عیدے نے اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کدال کو دیکھا، پھر کہا، مجھے تیری جوانی پر ترس آتا ہے تو اس کدال سے اپنی قبر کھود سکتا ہے، مگر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ویسے ایک شرط پر تو اپنے بیٹے کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس نے فوراً ہی پوچھا، کیا شرط ہے؟ کوئی سا بھی انعام حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں دوڑنا پڑتا ہے، وہاں تک پہلے جانا پڑتا ہے جہاں انعام رکھا ہوتا ہے، وہ دور گنا آم کا درخت ہے، ہم وہاں جائیں گے، تیرا بیٹا یہیں اسی جگہ بیٹھا رہے گا، ہم وہاں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، جو پہلے پہنچے گا وہی اس چھوکرے کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس کے باپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کدال کو بے بسی سے دیکھا۔ وہ کدال زمین پر چلاتا آیا تھا، آج تک کسی انسان پر چلانے کے متعلق سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے سامنے کھڑا ہوا عیدہ پہلوان بھی تھا اور گنڈا بھی، پتہ نہیں کتنے خون کر چکا تھا۔ تھانے والے اسے اپنی پناہ میں رکھتے تھے، دوسرے لفظوں میں قانون بھی اس کے آگے بے بس تھا۔ اگر وہ عیدے کی یہ شرط نہ مانتا تو وہ اسے عدالت کے دروازے تک پہنچنے نہ دیتا۔ اس نے چند لمحوں تک عیدے کو گھورتے رہنے کے بعد پوچھا، کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ اگر میں پہلے اپنے بیٹے کے پاس پہنچ جاؤں تو اس سے دستبردار ہو جائے گا، پھر کبھی اس کا مطالبہ کرنے نہیں آئے گا؟ میں زبان دیتا ہوں کبھی اس کا مطالبہ نہیں کروں گا، اور وہ بے وفا عورت تجھ سے نکاح پڑھانے پر آمادہ نہ ہوئی تو میں عورتوں کے زیادہ نخرے برداشت نہیں کرتا، جب یہاں ہار جاؤں گا تو کیا اس عورت کے سامنے بھی ہارنا پسند کروں گا؟ اس کے باپ کو یقین ہو گیا، وہ کدال کو ایک طرف پھینک کر عیدے کے ساتھ گھنے آم کے درخت کی طرف جانے لگا۔ کرم داد اگرچہ بچہ تھا، یہ اچھی طرح سمجھ نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اس کے باپ کو چھوڑ کر عیدے کے ساتھ کیوں چلی گئی اور اب اس کے لیے جھگڑا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود وہ باپ کی محبت سمجھ رہا تھا کہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہو ہی جائے تو اس دوڑ میں باپ جیت جائے اور بدماش پیچھے رہ جائے۔ وہ دونوں آم کے گھنے درخت کے پاس پہنچ
پہنچ گئے تھے، کرم داد نے دور باپ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے جیسے کہہ رہا ہو ابا مجھے آ کر گود میں اٹھا لو۔ اسی وقت دونوں نے ایک ساتھ دوڑ لگائی۔ اس کا باپ بچپن ہی سے کھیتوں کی ناہموار زمین پر چلتا رہا تھا، محنت کرتا رہا تھا، ناہموار زمین پر آسانی سے دوڑ بھی سکتا تھا اور وہ دوڑ رہا تھا، عیدے سے آگے نکل رہا تھا، پھر اچانک ہی اوندے منہ گر پڑا۔ عیدے نے اپنے کاندھے پر سے چادر لے کر آگے جانے والے کی ٹانگوں میں الجھا دیا تھا۔ اس کے گرتے ہی وہ خود بھی رک گیا، پوچھ رہا تھا ارے یہ کیا ہوا، اتنی جلدی گر پڑے، بیٹا بہت دور ہے، اٹھو آگے دوڑو۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر اسے گور کر دیکھنے کے بعد دوڑنے لگا۔ عیدہ پھر اس کے ساتھ دوڑ رہا تھا، اس بار وہ دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ پھر اچانک ہی عیدے نے ایک الٹا ہاتھ اس کے باپ کے منہ پر رسید کیا، یقیناً بھرپور ہاتھ پڑا ہوگا، اس کے باوجود وہ نہ رکا، دشمن خواہ اسے قدم قدم پر مارتا رہتا پھر بھی اس سے آگے نہ نکل سکتا، کیونکہ دشمن کو کھیتوں میں دوڑنے کی عادت نہیں تھی۔ اب وہ اپنے بیٹے کے پاس پہنچنے ہی والا تھا، شاید 10 گز کا فاصلہ رہ گیا تھا اور عیدہ اس سے بہت پیچھے تھا، اسے ٹانگ سے ٹانگ نہیں مار سکتا تھا، اپنی چادر پھینک کر اسے الجھا نہیں سکتا تھا۔ بعض اوقات اپنے پیار کے رشتوں تک پہنچنے کے لیے، اپنے پیارے لہو تک پہنچنے کے لیے آدمی کو گدھوں کی طرح دوڑنا پڑتا ہے، اور وہ دوڑ رہا تھا، فاصلہ کم کر رہا تھا، شاید کوئی 6 گز کا فاصلہ رہ گیا ہوگا۔ اچانک دوڑتے دوڑتے وہ ایک دم سے رک گیا، اس کے حلق سے کراہ نکلی، دونوں ہاتھ تکلیف کی شدت سے پھیل گئے، منہ آسمان کی طرف اٹھ گیا، اس کے بعد وہ اوندے منہ زمین پر گر پڑا۔ تب کرم داد نے دیکھا اس کے باپ کی پشت میں ایک خنجر پیوست تھا، وہ ابا کہہ کر چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی، وہ خوف کی شدت سے لرز رہا تھا، کبھی باپ کو اور کبھی عیدے کو دیکھ رہا تھا، اس کی سرخ گھورتی ہوئی آنکھیں دیکھنے کے بعد دوبارہ نظریں ملانے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ ادھر باپ موت سے لڑ رہا تھا، اپنے لہو اور اپنے کھیتوں کی مٹی میں لتھڑ رہا تھا، آہستہ آہستہ رینگتا ہوا بیٹے کی طرف بڑھ رہا تھا، کبھی وہ اپنا ایک ہاتھ بڑھاتا تھا جیسے بیٹے کو چھو لینا چاہتا ہو۔ محبت کبھی کبھی خاک کا کیڑا بنا دیتی ہے، مٹی میں لوٹ پوٹ کر رینگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ رینگتے رینگتے بیٹے کے بالکل قریب پہنچ گیا، بس اب چھو لینا چاہتا تھا کہ آخری سانس نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کا آگے بڑھا ہوا ہاتھ دب سے زمین پر گر پڑا، وہ بے دم ہو چکا تھا۔ کرم داد کے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھی، بس 2 ہی منظر دکھائی دے رہے تھے کہ باپ دوڑتا ہوا قریب پہنچ رہا تھا، مگر قریب پہنچتے پہنچتے اوندے منہ گر پڑا، خنجر پشت میں پیوست تھا۔ دوسرے منظر میں باپ رینگتے رینگتے بالکل قریب آ گیا تھا، اسے چھو لینا چاہتا تھا لیکن اس کا ہاتھ بے دم ہو کر زمین پر گر پڑا تھا۔ وہ گم سم ہو کر اس بے جان باپ کو دیکھ رہا تھا جو ابھی ابھی جاندار تھا، ابھی ابھی اسے بیٹا کہہ کر اس کے پاس آ رہا تھا۔ اچانک عیدہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے جانے لگا، وہ جانا نہیں چاہتا تھا مگر انکار کی جرت بھی نہیں تھی، وہ جاتے جاتے پلٹ کر دیکھتا جاتا تھا، جب تک مٹی پر پڑی ہوئی لاش نظر آتی رہی، وہ دور تک دیکھتا گیا، پھر اس پر نیم سکتا ستاری ہو گیا۔ اسے اتنا ہی یاد ہے کہ عیدہ اسے ایک پولیس والے کے پاس لے گیا تھا، اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور اس کے سامنے دوسرے پولیس والے بڑے ادب سے کھڑے ہوئے تھے، پتہ نہیں وہ اور عیدہ آپس میں کیا خسر پھسر کر رہے تھے۔ پھر اس مونچھیں والے افسر نے عیدے کی پیٹھ ٹھونکتے ہوئے کہا اوئے فکر نہ کر، یہ منڈا قابو میں رہے گا، تو سارا کام چٹکی بجا کر ہو جائے گا۔ پھر وہ دونوں کرم داد کو ایک کمرے میں لے گئے، وہاں اسے ڈانٹتے ڈپٹنے لگے۔ عیدے نے کہا ہم تمہیں جو کہنے کے لیے سمجھا رہے ہیں میں وہی بات گاؤں والوں کو سامنے کہنا، اگر اس سے زیادہ کچھ بولو گے تو تمہارے باپ کی طرح تمہیں بھی جان سے مار ڈالوں گا۔ کرم داد لرز گیا، وہ اسے سمجھانے لگے، اسی کے مطابق وہ بولنے لگا۔ صبح سے شام ہو گئی، جب دونوں کو یقین آ گیا کہ لڑکا وہی بولے گا جو اسے سکھایا گیا تو پھر عیدہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہی گاؤں کے کچھ لوگ یہ رپورٹ درج کرانے آئے تھے کہ ایک لاش کھیتوں میں پائی گئی ہے، وہاں کا زمیندار بھی آیا تھا، پھر کرم داد کو دیکھ کر بولا یہ تو مرنے والے کا بیٹا ہے، یہ کیسے آ گیا؟ کرم داد نے روتے ہوئے کہا میرے ابا کو 4 آدمی مارنے کے لیے آئے تھے، وہ سب منہ پر کپڑا لپیٹے ہوئے تھے، میں کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا، میں وہاں سے جان بچا کر بھاگنے لگا، بھاگتے بھاگتے ادھر آیا تو پولیس والوں نے مجھے پکڑ لیا۔ تھانے دار نے کہا میں نے اس لڑکے کا بیان لکھ لیا ہے، اب تمہارے ہی پاس جانا چاہتا تھا، تم گاؤں والوں کے ساتھ آ گئے، چلو اچھی بات ہے، اس لڑکے کے بیان پر کوئی اعتراض ہو تو مجھے بتاؤ، کسی پر شبہ ہو تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ زمیندار نے کہا جب لڑکا کہتا ہے کہ قاتلوں کو پہچان نہیں سکتا اور قاتل ایک نہیں 4 تھے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کس پر شبہ کر سکتے ہیں؟ البتہ اس کی ماں عیدے پہلوان کے ساتھ بھاگ گئی ہے، ہو سکتا ہے اسی پہلوان سے اس کے باپ کا جھگڑا ہو گیا ہو۔ تھانے دار نے
ہنستے ہوئے کہا اول تو عیدہ لاہور گیا ہوا ہے، صبح میرے سامنے ہی بس پر سوار ہوا تھا، میرا ایک سپاہی اس بات کی گواہی دے گا کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ کسی ضروری کام سے لاہور گیا تھا۔ بہرحال عیدے کی طرف سے شبہ ہٹ گیا، اب قاتلوں کی تلاش تھی اور یہ پولیس والوں کا معاملہ تھا، چونکہ کرم داد کا کوئی اور نہیں تھا لہذا اسے اس کی ماں کے حوالے کر دیا گیا۔ اسے اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ وقت کیسے گزرتا گیا، اس کی ماں نے عیدے سے شادی کر لی تھی اور وہ لاہور آ گئے تھے۔ وہاں معلوم ہوا کہ عیدے کی پہلی بھی ایک بیوی ہے اور اس سے 2 لڑکے اور ایک 4 برس کی لڑکی ہے۔ وہ سب بڑے عیش و آرام سے رہتے ہیں، لڑکے بڑے اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ عیدے نے کرم داد اور اس کی ماں کو باٹی گیٹ کے قریب ہی ایک کرائے کے مکان میں رکھا تھا۔ اپنے دونوں بیٹوں کی طرح اسے تعلیم دلانا ضروری نہیں سمجھا تھا، اس لیے ایک لوہار کی دکان پر رکھوا دیا تھا تاکہ کچھ کام سیکھ لے۔ 12 برس گزر گئے، 8 برس سے لے کر 20 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ فولاد بن گیا تھا۔ لوہار تھا، ہتھوڑے چلاتا تھا اور ہتھوڑے کی طرح بولتا تھا، کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو تو غصے میں بفر جاتا تھا۔ اس دوران میں اپنی ماں سے بے پناہ نفرت کی اور عیدے کو تو وہ ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن مجبوراً دیکھتا تھا، اپنے آپ کو تو تولتا تھا اور سمجھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کب عیدے پر باری پڑ سکتا ہے۔ پہلوان کی پہلی بیوی اور بچے کبھی زیادہ ہی عیش و آرام سے رہنے لگے تھے، ان کی 2 کوٹھیاں تھیں، 2 کاریں تھیں، پتہ نہیں کیا کاروبار کرنے لگے تھے کہ دن بدن دولت مند ہوتے جا رہے تھے۔ وہ کرم داد اور اس کی ماں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کبھی اپنے گھر کی دہلیز کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس کی ماں نے عیدے سے شکایت کی تو اس نے نفرت سے جواب دیا، میرے لڑکے ٹھیک کہتے ہیں، تم میرے اس گھر کی طرف کبھی نہ جانا، تمہاری وہ حیثیت نہیں ہے۔ میری حیثیت کیوں نہیں ہے؟ میں نے تم سے نکاح پڑھایا ہے، میں تمہاری بیوی ہوں، تم جتنا کماتے ہو اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ بکواس بند کرو، تمہارے جیسی بے وفا اور بدکار عورت کسی کی بیوی نہیں رہ سکتی۔ تم اپنے پہلے شوہر کو دھوکہ دے سکتی ہو تو مجھے بھی بڑھاپے میں چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ کرم داد سب کچھ سنتا تھا، دیکھتا تھا اور اندر ہی اندر آتش فشاں کی طرح کھولتا رہتا تھا، لیکن اب اس کی ماں خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ اس نے دھمکی دی کہ وہ قانون کا سہارا لے گی، کسی وکیل کی خدمات حاصل کرے گی اور اپنا حق وصول کر لے گی۔ یہ اس کی ماں کی پہلی اور آخری دھمکی تھی۔ دوسرے دن جب وہ کسی وکیل کی خدمات حاصل کرنے جا رہی تھی تو اچانک ہی ایک گاڑی اسے کچلتی ہوئی چلی گئی۔ کس کی گاڑی تھی، کون ڈرائیو کر رہا تھا، کوئی نہ دیکھ سکا۔ جس سڑک پر یہ حادثہ پیش آیا وہاں کوئی پولیس والا بھی نہیں تھا، ایسا کوئی ہمدرد نہیں تھا جو گاڑی والے کا پیچھا کرتا۔ ایسے وقت سبھی ہمدردی سے کتراتے ہیں، پولیس اور تھانوں کے جمیلوں میں پڑنا نہیں چاہتے۔ جس طرح اس کے باپ کا قتل ہوا تھا اور ایک لمبی چوڑی تفتیش کے بعد اس کیس کی فائل بند کر دی گئی تھی، اسی طرح ایک دن اس کی ماں کے حادثے کا قتل کے سلسلے میں تفتیش ہوتی اور وہ فائل بھی بند کر دی جاتی۔ کرم داد کو اپنی ماں سے نہ پہلے محبت تھی نہ اس کی حادثاتی موت نے ذرا سی محبت پیدا کی۔ اس نے بے دلی سے اس کی آخری رسومات ادا کی اور دوسرے دن اپنے کام میں لگ گیا۔ جس دن وہ کام پر گیا اسی دن 10 بجے سامنے والے دکاندار نے کہا کہ تیرا فون آیا ہے، کوئی تجھے پوچھ رہا ہے۔ وہ سڑک پار کر کے دکان میں آیا، پھر ریسیور اٹھا کر بولا، جی میں کرم داد بول رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ دوسری طرف سے ستیلے بھائی کی آواز سنائی دی، وہ گھراتے ہوئے کہہ رہا تھا، خاک کے کپڑے کو خاک ہی میں رہنا چاہیے، سر اٹھانے سے کچل دیا جاتا ہے۔ تیری ماں نے اپنے حقوق مانگنے چاہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی، اگر تو نے کبھی ایسا کرنے کی کوشش کی تو تیرا بھی یہی انجام ہوگا۔ اس نے غصے سے لرز کر پوچھا، اچھا تو یہ تم لوگوں کا کمینہ پن تھا؟ بکواس مت کر، تجھے کبھی ہمارے خلاف ثبوت فراہم نہیں کر سکے گا، یہ بھی ثابت نہیں کر سکے گا کہ میں نے خون پر اپنے جرم کا اقرار کیا تھا۔ یہ کہتے ہی دوسری طرف ریسیور رکھ دیا گیا، وہ ہیلو ہیلو کر کے چیختا ہی رہ گیا۔ پھر اس نے غصے سے ریسیور کو پٹخ دیا۔ اس روز وہ کام نہ کر سکا، غصے میں بھرا دن بھر لاہور کی سڑکوں اور گلیوں میں گھومتا رہا۔ شام کو اس نے ایک دکان سے لمبا سا چاقو خریدا، پھر اسے اپنے لباس میں چھپا لیا۔ شام گزر گئی، رات آ گئی، مگر گناہ اور جرم کے لیے آدھی رات زیادہ مناسب ہوتی ہے۔ وہ انتظار کرنے لگا، اس کی بھوک مر گئی تھی، اس نے صبح سے ایک گھونٹ پانی نہیں پیا تھا، بس شام کی پیاس تھی۔ وہ پیاس اسے کشاں کشاں اس کوٹھی کے سامنے لے آئی، حالانکہ رات کے 10 ہی بجے تھے۔ ایک کار اس کوٹھی سے نکل کر جا رہی تھی، اس نے تیزی سے نکل کر جاتی ہوئی کار کی پچھلی سیٹ پر عیدے پہلوان اور اس کے ایک بیٹے کو دیکھا۔ دوسرا بیٹا کار ڈرائیو کر رہا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ کوٹھی کے 3 مرد کہیں جا رہے تھے، صرف اس کی سوتیلی ماں اور بہن کوٹھی میں ہوں گی۔ وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر پچھلے حصے میں آیا، وہاں سے دبے قدموں چلتا ہوا دروازے کے پاس پہنچا۔ دروازہ اندر سے بند تھا، وہ
جانتا تھا کوٹھی میں کام کرنے والے ملازم صرف 2 ہیں، ایک شام کو چلا جاتا ہے، دوسرا خان سامہ رات کا کھانا کھلانے کے بعد جاتا ہے۔ ایک دربان کی ڈیوٹی مین گیٹ پر ہوتی ہے تاکہ رات کو بڑے صاحب یا ان کے صاحبزادے کا کار میں آئیں تو ان کے لیے گیٹ کھولے اور بند کرے۔ وہ کوٹھی کے اندر جانے کا راستہ تلاش کرتا رہا ہوا ایک طرف آیا، ادھر اوپری منزل کی بالکونی نظر آ رہی تھی، اس کے ساتھ ہی ایک سیوریج پائپ نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے سہارے چلتا ہوا بالکونی تک پہنچ گیا۔ اندھیری رات تھی، ادھر کے بلب روشن نہیں تھے، کوئی اسے دیکھ نہ سکا۔ وہ بالکونی کے کھلے ہوئے دروازے سے ایک بیڈ روم میں داخل ہو گیا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک پردے کی آڑ میں چھپ کر انتظار کرنے لگا۔ ذرا دیر بعد ہی اسے دوسرے بیڈ روم سے آوازیں سنائی دی، 2 عورتوں کی آوازیں تھیں۔ دوسرے بیڈ روم میں عیدہ پہلوان کی پہلی بیوی اور اس کی بیٹی تھی۔ اس شاندار کوٹھی اور ان کی عمارت کے پیش نظر اب وہ عیدہ پہلوان نہیں بلکہ عید محمد کہلاتا تھا۔ اس کی بیوی پوچھ رہی تھی، ریحانہ تم نے بالکونی والا دروازہ بند کر دیا ہے؟ ابھی جاؤں گی تو بند کر دوں گی، میں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں، رات کے وقت دروازے کھلے نہ چھوڑو، وہ تو اوپری منزل میں ہے، بالکونی سے بھلا کون آئے گا؟ چور ڈاکو سروگ بنا کر چلے آتے ہیں اور تم بالکونی کے دروازے کی بات کر رہی ہو۔ ان باتوں کے دوران کرمداد ان کے سروں پر پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ ان کے حلق سے چیخ نکلتی، اس نے چاقو کی نوک کو ستیلی ماں کی گردن پر رکھتے ہوئے گرا کر کہا، خبردار، تم میں سے کسی نے آواز نکالنے کی کوشش کی تو ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ریحانہ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا جیسے بے اختیار نکلنے والی چیخ کو دبا رہی ہو۔ اس کی ممی نے پوچھا، تم کرمداد ہو نا؟ ہاں، مجھے آخری بار اچھی طرح دیکھ لو، میں وہی ہوں جس کا حق مارا جا رہا ہے، میں وہی ہوں جس کے باپ کو پہلے قتل کیا گیا، اس کے بعد اس کی ماں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ کیا ایسا کرتے وقت تم سب اپنی موت کو بھول گئے تھے؟ ریحانہ کا ہاتھ اسی طرح منہ پر تھا۔ اس نے دبی زبان سے کہا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم قسم کھاتے ہیں تمہاری ماں حادثے میں مری ہے۔ اس نے ریحانہ کو پہلی بار دیکھا تھا، کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا، لیکن دماغ میں آندیاں چل رہی تھی، وہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے گھرا کر کہا، بکواس مت کر، آج صبح تیرے بھائی نے فون پر اعتراف کیا ہے اور چیلنج کیا ہے کہ میں اسے اپنی ماں کا قاتل ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ سچ ہے، میں تیرے باپ کو بھی اپنے باپ کا قاتل ثابت نہیں کر سکا تھا، لیکن جواباً انتقام تو لے سکتا ہوں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اس نے ڈپٹ کر کہا، اب ایک لفظ نہ کہنا، آنکھیں بند کر۔ وہ گھبرا کر بولی، کیوں؟ تو اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتی؟ نہیں، پلیز ہمیں معاف کر دو، تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے، اور اگر میرے بھائیوں نے ایسا کیا ہے تو تمہیں قانونی کارروائی کرنی چاہیے۔ میری ماں قانونی کارروائی کرنے جا رہی تھی، اس کا انجام میں نے دیکھ لیا، تو آنکھیں بند کرتی ہے یا نہیں؟ اس نے ایسے شفاقانہ انداز میں پوچھا کہ ریحانہ نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ دوسرے ہی لمحے اسے اپنے منہ پر گرم گرم چھینٹے محسوس ہوئے۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی، پتہ چلا وہ گرم لہو کے چھینٹے تھے۔ وہ ایک دم سے ساکت ہو گئی، منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ اگر چیخنا چاہتی تب بھی یہ خوف اس کی آواز بند کر دیتا کہ چیخنے پر وہ قاتل اس پر بھی حملہ کرے گا۔ وہ چند منٹ تک گمسم بیٹھی رہی، جیسے بولنا بھول گئی ہو، یا پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود اسے کچھ نظر نہ آ رہا ہو، اور جب کچھ نظر نہ آئے تو انسان کیا دیکھ سکتا ہے؟ پھر اس کے حلق سے ایک کراہ نکلی۔ کرمداد نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر جھٹکا دیا تھا۔ اب اس کا خون آلود چاقو اسے اپنی آنکھوں کے قریب نظر آ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، تو زندہ رہنا چاہتی ہے یا مرنا؟ نہیں، مجھے نہ مارو پلیز، میں مرنا نہیں چاہتی۔ وہ موٹی موٹی کتابیں پڑھتی ہے نا؟ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ کرمداد نے پوچھا، تو نے یہ بھی پڑھا اور سنا ہوگا کہ ستیلے باپ کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے؟ اپنے علم سے بتا، مجھ سے تیری شادی ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے، مگر میں نہیں کروں گی، مجھے چھوڑ دو۔ شادی کرے گی زندہ رہے گی، نہیں کرے گی مرے گی، بول کیا چاہتی ہے؟ وہ اس کا منہ تکنے لگی۔ اس نے بالوں کو جھٹکا دے کر اسے وہاں سے اٹھایا، پھر بے دردی سے کھینچتا ہوا دوسرے کمرے کے دروازے تک آیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کہا، آج سے 20 برس پہلے تیرا باپ ایک عورت کو اس کے شوہر کے گھر سے اپنے گھر میں لے آیا تھا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اسی طرح کوئی اس کی بیٹی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے ریحانہ کو زور کا دھکا دیا، وہ کمرے کے فرش پر اوندے منہ گر پڑی۔ دوسری صبح وہ کرائے کے بوسیدہ مکان میں گہری نیند سو رہا تھا۔ پولیس والے پہنچ گئے، زور زور سے دروازے کو کھٹکھٹانے لگے۔ اس نے فوراً ہی اٹھ کر دروازہ کھولا۔ قانون کے محافظوں کو دیکھ کر پہلے تو ذرا گھبرایا، پھر ڈھیٹ بن گیا۔ پولیس انسپیکٹر نے پوچھا، تمہارا نام کرمداد ہے؟ جی ہاں۔ پچھلی رات تم کہاں تھے؟ میں فلم کا آخری شو دیکھنے گیا تھا، اس کے بعد یہاں آ کر سو گیا۔ ابھی تمہارے جھوٹ اور سچ کا پتہ چل جائے گا، ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے بحث نہیں
نہیں کی، دروازے کو تالا لگایا اور ان کے ساتھ تھانے پہنچ گیا۔ وہاں اسے شناختی پریڈ میں کھڑا کیا گیا۔ اس قطار میں اس کے علاوہ 9 بندے تھے، وہ سب کسی نہ کسی علاقے کے بدماش تھے، ان پر قاتل ہونے کا شبہ تھا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد اپنے سوتیلے باپ عید محمد عرف عیدے کو اپنے 2 قادآور جوان بیٹوں کے ساتھ دیکھا۔ ان کے ساتھ ریحانہ بھی تھی، وہ سارے جھکائے ہوئے تھی، باقی تینوں کرمداد کو گھور کر دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ چپکے ریحانہ سے کچھ کہنے لگے، مگر وہ یوں خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جیسے قریب بولنے والوں کی آوازیں سنائی نہ دے رہی ہوں، وہ کہیں دور پہنچی ہوئی ہو۔ پھر پولیس آفیسر نے کہا، بی بی تم ایک طرف سے ان بدماشوں کو دیکھتی جاؤ، پہچاننے کی کوشش کرو، پچھلی رات کون تمہاری کوٹھی میں آیا تھا؟ وہ پولیس آفیسر کے ساتھ قطار کے ایک سرے پر پہنچ گئی۔ اس نے ابھی تک سر اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا تھا، کرمداد پر بھی نظر نہیں پڑی تھی اور وہ سوچ رہا تھا برا پھنس رہا ہے۔ ایسے وقت وہ ریحانہ کو نہ چاقو سے دمکا سکتا ہے اور نہ ہی اسے گھور کر دیکھ سکتا ہے۔ ذرا بھی ایسی ویسی حرکت کرے گا تو پولیس والے اس کی پٹائی شروع کر دیں گے، پھر اسے حوالات میں پہنچائیں گے، وہاں سے جیل خانے پہنچا دیں گے، مقدمہ ضرور چلے گا، پھانسی ضرور ہوگی۔ ریحانہ قطار میں کھڑے ہوئے مجرموں کو ایک سرے سے دیکھتی آ رہی تھی۔ کرمداد قطار میں 7ویں نمبر پر تھا۔ ریحانہ کے آنے میں دیر ہو رہی تھی، جتنی دیر ہو رہی تھی اتنی ہی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اگرچہ وہ موت سے ڈرتا نہیں تھا، لیکن پریشانی یہ تھی کہ اس نے دشمنوں سے پوری طرح انتقام نہیں لیا ہے۔ اس کے باپ کا قاتل زندہ ہے اور اس کی ماں کو قتل کر کے چیلنج کرنے والا سوتیلا بھائی اس کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ وہ آ رہی تھی، قریب آ رہی تھی، ہر مشتبہ شخص کے سامنے ذرا دیر کھڑی رہتی، اسے غور سے دیکھتی، پھر آگے بڑھ جاتی۔ آخر وہ اس کے سامنے پہنچ گئی۔ چند سیکنڈ تک ان کی نظریں ملتی رہیں، پھر ریحانہ نے نظریں جھکا لی، وہاں سے آگے بڑھ گئی کہ کرمداد کے بعد کھڑے ہونے والوں کو دیکھتے ہوئے گزرنے لگی۔ آخر میں اس نے سر ہلا کر کہا، ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ اس کے بڑے بھائی نے غصے سے کہا، کیا تم کرمداد کو نہیں پہچانتی ہو؟ اس نے معصومیت سے پوچھا، کون کرمداد؟ وہی جو ہمارا دشمن ہے، ہمارا سوتیلا ہے، اس کا نام میں نے سنا ہے لیکن چہرہ آج تک نہیں دیکھا، پھر میں کیسے پہچان سکتی ہوں؟ دوسرے بھائی نے کہا، اسی شخص کو تو پہچان سکتی ہو جو پچھلی رات ہماری کوٹھی میں آیا تھا، جس نے ہماری ماں کو قتل کیا۔ تم کیسی بے غیرت ہو، کیا اپنی ماں کے قاتل سے انتقام نہیں لوگی؟ ضرور لوں گی اگر وہ نظر آ جائے۔ پولیس آفیسر نے کہا، سوری مسٹر، آپ اپنی بہن کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ جبرن کسی کا نام لے، لیکن آفیسر آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ… آفیسر نے اس کی بات کاٹ دی، کہا، بے شک وعدہ کیا تھا، میں اب بھی کرمداد کو گرفتار کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کی بہن اسے شناخت کرنے سے انکار کر رہی ہے اور اس بات پر بضد ہے کہ قاتل کوئی اور ہے۔ میں زبردستی اسے کس طرح حراست میں لے سکتا ہوں؟ کرمداد کو چھوڑ دیا گیا، لیکن ساتھ ہی تاکید بھی کی گئی کہ وہ لاہور سے باہر نہ جائے، کسی وقت بھی اسے تھانے میں طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسے قانون کی سختیوں کی پرواہ نہیں تھی، وہ زندگی میں پہلی بار حیرانی سے ریحانہ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسے انسان پر اور انسانی رشتوں پر ایک ذرا اعتبار نہیں تھا، وہ اکثر یہی کہتا تھا، سب مطلب کے بندے ہوتے ہیں، وقت آنے پر سانپ سے زیادہ زہریلے بن جاتے ہیں۔ اس نے شام کو کوٹھی کے نمبر پر فون کیا، دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی، پھر کسی نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، کون ہے؟ یہ اس کے ستیلے بھائی کی آواز تھی۔ کرمداد نے پھنسی ہوئی سی آواز میں کہا، میں صادق صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں، سوری، رانگ نمبر۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ اس نے 1 گھنٹے بعد پھر فون کیا، اس بار ریحانہ کی آواز سنائی دی۔ اس نے آہستگی سے کہا، میں ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر کرمداد نے کہا، کیا تم ریحانہ ہو؟ دوسری طرف ہوں کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اس نے پوچھا، تم نے مجھے پہچاننے سے انکار کیوں کر دیا؟ جواباً خاموشی رہی، پھر اس نے پھر پوچھا، جواب دو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم مجھے سزا سے کیوں بچا رہی ہو؟ دوسری طرف سے ایک گہری سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ وہ آہستگی سے بولی، میں نہیں جانتی میرا گھرانہ شریف ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھ میں شرافت ہے۔ تمہارے ساتھ ظلم ہوا، میرے ساتھ بھی ظلم ہوا، ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہو گئے، پھر میں کس منہ سے تمہیں قانون کے حوالے کرتی؟ یہ کہتے ہی اس نے ریسیور کو رکھ دیا۔ کرمداد اپنے ہاتھ میں ریسیور کو یوں تکنے لگا جیسے ریحانہ کا منہ تک رہا ہو اور اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس رات وہ بڑا بے قرار رہا۔ پچھلے دن انتقام لینے کی بے چینی تھی، ایک قتل کرنے کے بعد انتقام کی آگ اور بھڑک گئی تھی، لیکن ریحانہ کے انداز نے اس کے سوچنے کا انداز بدل دیا تھا۔ وہ اگرچہ انتقام کے متعلق اب بھی سوچتا تھا، لیکن اس پر ریحانہ کا تصور حاوی ہو جاتا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کھلی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھتا تھا۔ پلکیں جھپکانے کے بعد پتہ چلتا تھا وہ نہیں ہے، صرف اس کی یادیں اور باتیں ہیں۔ وہ رات کے پچھلے پہر تک جاگتا رہا، کبھی ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا، کبھی بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہونے کے قریب اس کی آنکھ
लग गई। पता नहीं वो कब तक सोता रहता। अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठा। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दे रही थी, शायद फिर पुलिस वाले आ गए थे। उसने फौरन ही उठकर दरवाजा खोला। सामने रेहाना स्कूल के यूनिफॉर्म में खड़ी हुई थी। इसके हाथ में किताबों का बड़ा सा बैग था। इसने हैरानी से पूछा, तुम? वो जवाब देने से पहले अंदर आ गई, फिर बोली, इस गली के लोग मुझे सवालिया नजरों से देख रहे थे। इसने दरवाजे को बंद करते हुए पूछा, तुम क्यों आई हो? यकीनन तुम्हारे भाई तुम्हारे पीछे आए होंगे। मैं स्कूल जाने के लिए निकली थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि स्कूल जाने के लिए निकलूं और भाई मेरा पीछा करें। उसने घूर कर पूछा, तुम क्यों आई हो? वो यक बार की आगे बढ़ी और इसके बाजू से लगकर रोने लगी। करमदाद हैरान परेशान था, ज्यों का त्यों खड़ा रहा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था, कोई लड़की इससे लगकर रोना शुरू कर दे तो उसे क्या करना चाहिए। ये रोती रही, वो बुत की तरह गुमसुम खड़ा रहा। आखिर वो आंसू पोंछते हुए बोली, तुमने जुल्म किया है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने कभी तुमसे दुश्मनी नहीं की, आज भी तुम्हारे खिलाफ अपने बाप और भाइयों का साथ नहीं दे रही हूँ। फिर तुमने मुझे इस मुकाम पर क्यों पहुँचा दिया कि तुम्हें दुश्मन भी नहीं समझ सकती, तुम्हें दोस्त बनाना चाहूँ तो अपना नहीं सकती। बताओ क्या करूँ? खुदा के लिए कुछ तो बोलो, पत्थर क्यों बन गए हो? मैं क्या बोलूँ? वो अपने दीन ईमान से कहो, तुमने मुझे खिलौना तो नहीं समझा है, मुझे चाहते हो ना? मैं क्या बताऊँ, मैंने किसी को नहीं चाहा। कोई इस दुनिया में चाहे जाने के काबिल नहीं है, सब मतलबी होते हैं। मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे क्या हो गया है? मेरे स्कूल का ये आखिरी साल है, इम्तिहान सर पर है। मैं किताब खोलकर पढ़ने बैठती हूँ तो सफे पर तुम्हारी सूरत नजर आती है। मुझसे कुछ पढ़ा नहीं जाता, पढ़ती हूँ समझ में नहीं आता। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। मैं क्या कर सकता हूँ? कम अज कम ये तो कर सकते हो कि दुश्मनी खत्म करने की कोशिश करो। मैं अपने डैडी को, अपने भाइयों को समझाऊंगी, तुम भी सुलह सफाई का रास्ता इख्तियार करो। ये नामुमकिन है। तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को कत्ल किया था, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह खुदाया, मैं क्या करूं? वहां भी इसी तरह सोचा जा रहा है। मेरे भाइयों ने तुम्हारे पीछे दुश्मन लगा दिए हैं, क्योंकि कल ही मम्मी का कत्ल हुआ है, इसलिए कुछ रोज तक तुम्हें छेड़ा नहीं जाएगा। तुम्हें ढील दे दी जा रही है। अचानक ही तुम पर हमला होगा और तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। उसने हैरानी से पूछा, तुम अपने भाइयों के खिलाफ मुखबरी कर रही हो? और क्या करूं? तुम्हें कत्ल होते नहीं देख सकती और ना ही भाइयों की जान जाते देख सकती हूँ। तुम सब मुझे अजीज हो। क्या मुझसे वादा नहीं कर सकते कि मेरे डैडी को और मेरे भाइयों को कत्ल नहीं करोगे? मैं तुम्हारी हिफाजत का सामान लाई हूँ। क्या लाई हो? इसने अपनी किताबों के बस्ते में हाथ डाला, फिर इसमें से एक छोटा सा पिस्तौल निकाला। दूसरी बार हाथ डालकर मुट्ठी भर पिस्तौल की गोलियां निकाली। इसे देते हुए कहा, रख लो, जब कोई तुम पर हमला करे तो गोली चला देना, हमला करने वाले भाग जाएंगे। ताज्जुब है, तुम अपने भाइयों को कत्ल होते नहीं देखना चाहती और उनके लिए ये पिस्तौल भी दे रही हो। मैं अपने भाइयों के लिए नहीं दे रही हूँ, वो कभी तुम्हें कत्ल करने के लिए बराह रास्त नहीं आएंगे। इन्होंने किराए के कातलों को अच्छा खासा मुआवजा दिया हुआ है। इसने फिर बस्ते में हाथ डालकर नोटों की गड्डियां निकाली और कहा, ये 10,000 है किताब के बस्ते में, इससे ज्यादा चीजें नहीं ला सकती थी। वो तुम्हें किसी जगह काम नहीं करने देंगे, अपने जराए इस्तेमाल करके ठोकरें खाने और फाके करने पर मजबूर करेंगे। करमदाद हाथ में पिस्तौल लेकर सोच रहा था, उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन इसका दिमाग मंसूबे बनाता जा रहा था। फिर उसने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हारे डैडी और भाइयों को कत्ल नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। तुम इन्हें हमेशा के लिए छोड़कर मेरे पास आ जाओ। वो खिलाफे तवक्को एकदम से खुश होकर बोली, सच? क्या तुम हमेशा के लिए मुझे अपना लोगे? उसने ताज्जुब से पूछा, क्या तुम इन्हें मेरी खातिर छोड़ दोगी? तुम्हारी खातिर भी और अपनी खातिर भी, ताकि वो जिंदा सलामत रहे। दुश्मनी खत्म हो जाए, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मैं अपने साथ इतनी दौलत ला सकती हूँ कि हम ये मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क जा सकते हैं। इसने मुस्कुराते हुए रेहाना को देखा। इसे ख्याल आया कि जिंदगी में पहली बार मुस्कुरा रहा है। जब से बाप को इसके सामने कत्ल किया गया था, तब से शायद वो नहीं मुस्कुराया था। कभी भूले से होंठों पर मुस्कुराहट आई हो तो ये अलग सी बात है, वरना बचपन से उसके दिमाग में रह कर सनसनाहट सी होती थी। अचानक ही वो गुस्से में आ जाता था। खुद ही की समझ में नहीं आता था कि उसे गुस्सा क्यों आता है। उसने कहा, अगर मेरे पास इतनी दौलत हो जाए कि मैं तुम्हें किसी दूसरे मुल्क में ले जा सकूं, तो यहाँ की दुश्मनी भूल जाऊंगा। वाकई जब तुम यहाँ के माहौल से दूर हो जाओगे तो अपने दुश्मनों को नहीं देखोगे, उनके मुताल्लिक कुछ नहीं सुनोगे, तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, तुम इन्हें माफ कर दोगे। तो फिर रकम कब ला रही हो? क्या नकद लाओगी या जेवरात? मुझसे जो भी होगा रोज लाया करूंगी। इस दौरान तुम अपना पासपोर्ट वगैरह बनवा लो। हम अंदाजन कितनी रकम ले जा सकेंगे? 25 लाख से 30 लाख रुपए तक। करमदाद की सांस ऊपर की ऊपर रह गई। इसने हैरानी से पूछा, हम
اتنی رقم یہاں سے کس طرح لے جائیں گے؟ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ کیا اتنی دولت حاصل کر لینے کے بعد تم میرے باپ اور بھائیوں کو معاف نہیں کرو گے؟ ہاں معاف کر دوں گا، مگر یہ بتاؤ تم مجھے زیادہ چاہتی ہو یا اپنے باپ اور بھائیوں کو؟ وہ پاس آ گئی، بڑے ہولے سے بولی، میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں، پھر اپنے باپ سے اور اپنے بھائیوں سے اتنی محبت کیوں نبھاتی ہو؟ میں ان کے ہاں پیدا ہوئی، میں اس ماحول میں پلی بڑی، جوان ہوئی، مجھے ان سے یقیناً محبت ہوگی۔ اگر ایک طرف میری اور ایک طرف تمہارے باپ کی زندگی کا سوال ہو، ہم میں سے کسی ایک کی جان بچانا ہوگی تو کسے بچاؤ گی؟ یہ بے تک کا سوال ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو مختلف رشتوں سے مختلف طرز کی محبتیں کرتا ہے۔ تمہاری جو محبت ہے وہ میں کسی کو نہیں دے سکتی، اور ایک بیٹی کی باپ سے جو محبت ہے وہ میں تمہیں نہیں دے سکتی۔ بھائیوں سے بہن کے ناطے جو محبت ہے وہ صرف انہی کے لیے مخصوص ہے، لیکن کسی کو کسی پر ترجیح دینے کی بات آئی تو یہ حقیقت تمہارے سامنے ہے۔ میں تمہارے خاطر ان سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کو تیار ہوں۔ کیا اس کے بعد بھی مجھ سے میری محبت کا ثبوت طلب کرو گے؟ وہ خاموش رہا، خاموشی سے اس کی محبت طلب کر رہا تھا۔ پھر 12:30 بجے ریحانہ نے کہا، اسکول کی چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، میں 1 بجے تک گھر پہنچ جاتی ہوں، مجھے جانے دو۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا، اس نے پکڑ لیا۔ وہ جاتے جاتے بھی نہیں جانا چاہتی تھی، کہنے لگی، تم نے کیا جادو کر دیا ہے؟ میں مجبور نہ ہوتی تو یہاں سے کبھی نہ جاتی۔ میری عجیب حالت ہے، تنہا رہتی ہوں تو تم میرے دل اور دماغ میں گونجتے رہتے ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ بھی اس کے دماغ میں گونجتی رہتی تھی، لیکن اس قدر نہیں کہ دیوانہ بنا دیتی۔ اس کی دیوانگی صرف انتقام کے لیے تھی۔ اس نے ریحانہ کو رخصت کرتے وقت یہ بھی نہ پوچھا کہ دوسرے دن آئے گی یا نہیں۔ وہ جانتا تھا کچے دھاگے سے بندی آئے گی۔ وہ دوسرے روز ہی نہیں، ہر روز بلا ناگا آنے لگی، کبھی 15,000، کبھی 20,000، کبھی 25,000 لایا کرتی تھی۔ کرم داد کے تو عیش ہو گئے تھے، دشمنوں کے گھر سے حسن کی دولت بھی مل رہی تھی اور نوٹوں کی گڈیاں بھی۔ اس نے ایک ہی ہفتے میں اپنا پاسپورٹ وغیرہ تیار کروا لیا۔ پھر ریحانہ سے کہا، اب بتاؤ ہم 25-30 لاکھ روپے کس طرح یہاں سے لے جائیں گے؟ ریحانہ نے کہا، میں ایک اہم راز تمہارے سامنے کہہ رہی ہوں، وعدہ کرو بھرپور طریقے سے میرا ساتھ دو گے۔ اگر تم نے دھوکہ کیا تو ہم دونوں مارے جائیں گے، ورنہ ساری زندگی عیش کرتے رہیں گے۔ کیا اب بھی تمہیں میری محبت کا یقین نہیں ہوا؟ میں تمہاری خاطر یہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اپنے دشمنوں کو معاف کر رہا ہوں۔ تب ریحانہ نے کہا، میرے دونوں بڑے بھائی اسمگلر ہیں، وہ یہاں سے خاصی مقدار میں چرس لے جاتے ہیں۔ پاکستان میں اور یورپ کے 2 بڑے ملکوں میں ان کا بھاری بینک بیلنس ہے۔ چرس کس طرح لے جاتے ہیں؟ اپنے دوست سیاحوں کی ایک ٹیم بنا کر خشکی کے راستے ویگن کار میں جاتے ہیں۔ کمال یہ ہے ان دوست سیاحوں کو بھی اسمگلنگ کا علم نہیں ہوتا۔ پھر مال کیسے لے جاتے ہیں؟ میکلوڈ روڈ پر ایک بہت ہی ماہر موٹر مکینک ہے، وہ گاڑی کی باڈی میں اس طرح چرس کو چھپاتا ہے کہ پاکستان سے یورپ تک کسی بھی سرحدی چوکی والوں کو شبہ نہیں ہوتا۔ وہ سیاحوں کی ٹیم بنا کر کیوں جاتے ہیں؟ بار بار میرے بھائیوں کے جانے سے پولیس والے، کسٹم والے ان پر شبہ کر سکتے ہیں۔ اس بار میں اپنی آنٹی کی فیملی کے ساتھ جاؤں گی۔ کیا تم اس سے پہلے بھی جا چکی ہو؟ ایک بار گئی تھی، موجودہ سفر میں آنٹی وغیرہ کو اسمگلنگ کا علم نہیں ہوگا۔ کیا وہی چرس لے جائے گی؟ وہ ہاں کے انداز میں سر ہلا کر بولی، چرس تو گاڑی کی باڈی کے اندر لے جائیں گے، اس کے علاوہ 12 لاکھ روپے کے ہیرے ہیں، انہیں بھی لے جاؤں گی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، تم کیسے لے جاؤ گی؟ آج سے 10 دن کے بعد 27 تاریخ کو ہم یہاں سے روانہ ہوں گے۔ روانگی سے 5 دن پہلے میرے بائیں بازو کا آپریشن ہوگا۔ آپریشن کیوں؟ وہ اپنے بائیں بازو کو دکھاتے ہوئے بولی، میرے بھائیوں نے اور ڈیڈی نے مجھے اطمینان دلایا ہے کہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مجھے بے ہوش کر دیا جائے گا، اس حصے سے تھوڑا گوشت نکال کر ہیرے رکھے جائیں گے، پھر اوپر سے پلاسٹک سرجری کی جائے گی۔ وہ تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، تم سے ملنے کے بعد پتا چل رہا ہے میں اب تک کنویں کا مینڈک تھا۔ کنویں سے باہر اتنی بڑی دنیا ہے اور اتنے بڑے بڑے تماشے ہوتے ہیں، یہ آج ہی پتا چلا۔ تم میرے ساتھ ملک سے باہر نکلو گے تو صحیح معنوں میں دنیا دیکھو گے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔